السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 141۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 141، آیت نمبر 144۔ آیت نمبر 144، رکوع نمبر 17۔ رکوع نمبر 17، مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 140 میں ہم نے آیت نمبر 143 کے تعلق سے پڑھا، اور اس میں ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا اور ان کے مرتبے کے بارے میں پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف مرتبہ ہے تو صرف مرتبہ ہی نہیں ہے، ساتھ میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی ہے۔ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گے، ان سے کامیابیاں دیں گے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوگا، جس سے ہم آج کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہے۔ تو اپنے مقصد کو پہچانے کے، قرآن کی تعلیمات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمانات کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، جس سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہم چھوٹی موٹی جدوجہد کرتے ہیں، کرنے والے وہ تو کوئی کرتا تو چھوٹی موٹی جدوجہد کرتا ہے جسے دین کا نام دے دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھے، ہماری بھی محنت وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے محنت کرنے والوں کو کی مدد فرمائے اور ہمیں بھی اس محنت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ تو بہرحال آج ہمارا موضوع ہے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 17 کی آیت نمبر 144۔ تو ہر بار کی طرح ہم پہلے اپنے موضوع کو پڑھیں گے، موضوع کے تعلق سے جو آیت ہے اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے اس کے تعلق سے جو اقوال نقل کیے ہیں اسے پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائے۔ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو۔ اہل کتاب اس کے اللہ کی طرف سے اہل کتاب کو اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا اور حق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ اب ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، آیت بھی پڑھ لی، تو اب اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قرآن میں جو نسخ منسوخ کا جو سب سے پہلا حکم اترا وہ تحویل قبلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ماہ تک، کئی مہینوں تک اسی طرح رک کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت قبلہ ابراہیمی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اس کے لیے، اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ بالآخر یہی آیت قد نری تقلب وجهک فی السماء نازل ہوئی، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں تحویل قبلے کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے قبلہ ابراہیمی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اس پر یہود کہنے لگے کہ اس قبلے سے یہ کیوں ہٹ گئے اب، جس کے جواب میں کہا گیا کہ مشرق
اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور فرمایا کہ جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا منہ ہے، اور فرمایا کہ اگلا قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا جو تھا وہ امتحاناً تھا۔ ابن جریر میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے، اور مسجد اہل حرم کا قبلہ ہے، اور تمام زمین حرم والوں کا قبلہ یہی ہے، خواہ مشرق میں ہو خواہ مغرب میں، میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ ہی خانہ کعبہ ہی تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، صرف درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا قبلہ یروشلم بن گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دور میں تحویل قبلہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں تحویل قبلہ ہو گیا، خانہ کعبہ بن گیا، یعنی کہ قیامت تک، اور اب آگے قیامت تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا۔ دنیا میں سب سے عظیم مسجد مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے یہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ یہ ہم نے پچھلے حصے میں بھی پڑھا تھا، حصہ نمبر 140 میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کے نماز کے وقت پہنچی تو لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ خبردار ہو جاؤ، قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ خیال رہے کہ اس وقت بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں۔ نماز با جماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لا محالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہیں بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوگی۔ چنانچہ بعض روایت میں یہی تفصیل مذکور ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ تحویل قبلے کا حکم آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نسائی شریف میں ہے کہ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم صبح کے وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جایا کرتے تھے اور وہاں کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج لگتا ہے کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو یہ پوری آیت تلاوت فرمائی، اور پھر تلاوت فرمائی کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر منبر سے اترنے سے پہلے ہی ہم اس نئے حکم کی تعمیل کریں اور اول فرما بردار بن جائے۔ چنانچہ ہم ایک طرف ہو گئے اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی نماز پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے اور بیت اللہ کی طرف پہلی نماز ظہر ادا کی۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک سیدھ میں بالکل کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔
غور سے سمجھے کہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک کی سیدھ میں بالکل کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ہاں ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں قرآن کی رو سے۔ ہم اس بات کے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان یعنی کہ جہاں تک ممکن ہو صحیح سمت کعبے کی تحقیق کرے، مگر اس بات پر مکلف نہیں کہ ضرور بالکل ہی سمت معلوم کر لے۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب آ جائے کہ ہم کو لگے کہ یہی صحیح سمت ہے، تو یہ سمت کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلے کی تحقیق مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلاً ریل یا کشتی میں، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اس طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے، جیسے ہی صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز ہی کی حالت میں اس طرف پھر جانا چاہیے۔ تو دوران نماز اگر کبھی ایسا لگے کہ ہم نے غلط اندازہ کیا ہے تو نماز ہی کی حالت میں اس طرف مڑ جانا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہودی جو چاہے باتیں بنائے، لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی اللہ کی جانب سے ہے اور برک ہے، کیونکہ یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ یہودی لوگ کفر و عناد، حسد و تکبر کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مضمون تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کم سے کم 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان 1000 سالوں کے درمیان قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو الحمدللہ بیت اللہ کے تعلق سے لگاتار 3 ویڈیوز پہ ہماری بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا یہ حصہ نمبر 141 بھی اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، امت پر جو حالات آئے ہیں اسے دور فرمائے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے ہم قرآن کو تھام لیں، اپنی زندگی میں بھی لائے، اپنے عمل میں بھی لائے، اپنے قول میں بھی لائے، ساری دنیا تک ان قرآن پاک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچائے۔ امت کے حالات بدلنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کے غلبے کو ختم فرمائے، ہم کو باطل پر غالب فرمائے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔